بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالوہاب موٹیویشن اسپیکر، ٹرینر، کیلیگرافر اینڈ کنسلٹنٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالوہاب ٹرینر یوٹیوب چینل۔ کل اچھا بازار لاہور پاکستان میں ایک خاتون نے ایسا لباس سے تن کیا جس کو دیکھ کر افراد مشتعل ہو گئے، اور ایک بہادر آفیسر خاتون ASP نے دوسری خاتون کی جان بچائی۔ تصویر کے دو رخ، جو ایک روح ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور کل سے لوگ میمز بنا رہے ہیں اور مختلف باتیں اور مختلف پوسٹ شیئر کی جا رہی ہیں۔ بالکل وہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ میں آپ کو دکھاؤں گا، کیونکہ میں خود ایک کیلیگرافر ہوں، اور اس خاتون نے جو لباس زیب تن کیا تھا اس کا تعلق کیلیگرافی خطاطی کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں ایسے واقعات پیش ہوتے رہتے ہیں جس میں عوام مشتعل ہو جاتی ہے اور بے قابو ہو جاتی ہے، ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے واقعات کئی دفعہ پیش آئے اور بہت سارے افراد کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یقیناً یہ چیز غلط ہے اور بالکل قانون کے خلاف ہے۔ ہم پاکستان میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں پر بھی آپ نے تشدد نہیں کیا، کہیں پر بھی آپ نے ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس پر یہ پتہ چلے آپ سب کی سیرت سے کہ آپ نے ظلم کیا ہو۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو جو لوگ بھی قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ غلط ہے۔ عوام مشتعل ہو جاتی ہے، عوام کو اپنے جذبات اور اپنے احساسات پر قابو رکھنا چاہیے۔ یقیناً ہم لوگ مسلمان ہیں، الحمدللہ، خدا نہ خواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، قرآن مجید کی حرمت یا دین اسلام کے تقدس کی بات ہو تو ہمارے جذبات ابھر آتے ہیں اور ہم اس چیز کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں۔ لیکن بہت ساری جگہوں پر جب میمز بننا شروع ہوئے اور بڑی ساری باتیں سامنے آئیں تو یقیناً ایک وہ خبر بھی سامنے آئی جہاں پر وہ ایک چادر جو گرین کلر کے ایک بابا جی کے اوپر ہو جس پہ باقاعدہ آیات قرآنی لکھی ہوئی ہیں، وہاں پر عوام مشتعل نہیں ہوتے، وہاں پر مشتعل ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر لوگوں کو اس چیز کا سمجھ کیوں نہیں آتی کہ خاتون نے ایسا کیا پہن لیا۔ بہرحال خاتون نے آ کر معافی مانگی، وہاں پر آ کے اس نے پبلکلی اس چیز کو کہا کہ میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر جو ہیں وہ باقاعدہ حفظ قرآن ہے، ایک دینی گھرانہ ہے، میں نے جسٹ ایک فیشن کے طور پر اس کو پہنا۔ میں چونکہ تصویر کا دوسرا رخ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر ایسا کیا لکھا تھا جس کو دیکھ کر عوام مشتعل ہو گئے۔ عوام نے سمجھا یہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے۔ خاتون کہتی ہے مجھے پتہ چلا کہ یہ فیشن ہے، میں نے اس کو زیب تن کر لیا، اور یقیناً اس پہ کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا فحاشی یا عریانی والا کوئی لباس نہیں تھا۔ لہٰذا تصویر کا دوسرا روح یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا میں مختلف زبانیں ہیں اور ان زبانوں میں ان کی جو فونٹس رائٹنگ ہے یا ان کی کیلیگرافی ہے وہ اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، مختلف پروڈکٹس پہ لکھا جاتا ہے۔ ہماری ہر پروڈکٹ پہ انگلش فونٹس میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، ایڈ ہے، پبلسٹی ہے، واٹ ایور جو بھی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے اگر کہا جی میری پرفیوم پہ کچھ لکھا ہے تو وہ عربی میں لکھا ہے، تو کیا عربی قرآن ہے؟ تو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ عربی جو ہے وہ ایک زبان ہے۔ قرآن مجید سے پہلے اہل عرب عربی بولتے تھے، عربی لکھتے تھے، لیکن اس کا جو اسکرپٹ ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا فونٹ کیا ہے۔ جو بوٹلز پر یا کسی مٹیریل پر کوئی بھی پبلسٹی میں جو عربی لکھی جاتی ہے اس کا فونٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ چینج آئے کہ کوئی ہاتھ سے اگر کیلیگرافی کرے پرفیوم کے اوپر یا کوئی ایسی پروڈکٹ پر جو ہاتھ سے ہے تو وہ کوئی اپنے ہاتھ سٹائل کو استعمال کر سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو خطاطی ہے، نو ڈاؤٹ وہ عربی ہے، لیکن اس کی ایک خاص پہچان ہے، اس کے ایک خاص فونٹ ہے، اور اس خاص فونٹ کو جو مساجد میں بھی جس فونٹ کو اویزہ کیا جاتا ہے، مساجد میں باقاعدہ نقاشی اور خطاطی کی جاتی ہے، ہمارے گھروں میں پینٹنگز لگتی ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ ایک فونٹ ہوتا ہے جس فونٹ کو قرآن مجید کے لیے خاص چنا گیا ہے، قرآن مجید کے لیے اسپیشلائز ہے۔ اس فونٹ کے اندر اگر آپ کوئی ایسی چیز پیش کرتے ہیں جو کہ اخلاقیات سے تصادم ہے یا وہ اخلاقیات کی گراوٹ کو شو کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے گریز، اچھا اس سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی خطاطی کو خط ثلث میں لکھا جاتا ہے یا خط نسخ میں لکھا جاتا ہے، اور مسجد میں جو خطاطی ہوتی ہے وہ تو خط ثلث کی ہی زینت ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ حروف کی خطاطی کرتے ہیں، صرف حروف لکھ دیتے ہیں
تو الفاظ کا بھی ایک تقدس ہے، اس میں حروف کا بھی ایک تقدس ہے، جملوں کا بھی تقدس ہے، جس سے ہم علم کہتے ہیں۔ تو اگر اب آپ خطاطی کر کے اپنے باڈی کے اوپر کہیں پر کوئی ایسا لباس پہنتے ہیں جس پر حروف لکھے ہیں یا اعراب کے کچھ جوائنٹس ہیں لکھے ہوئے ہیں، جب آپ اس کو لکھ کر اس طرح سے لکھتے ہیں کہ وہ لگے کہ یہ قرآن آیات ہے، تو یقیناً بالعموم اور بالخصوص دو چیزوں کا سمجھنا پڑے گا کہ عام خطاطی یا عام الفاظ یا عام حروف لکھ لیں، کوئی ایشو نہیں، لیکن جب آپ اس کو اس طرز پر لکھو گے، اس سٹائل میں لکھو گے جس سٹائل میں قرآن مجید لکھا جاتا ہے، خاص بالخصوص لکھا جاتا ہے، تو یقیناً وہ تقدس ہے، اس کی عزت ہے، اس فونٹ کو اسپیشلائز کیا جاتا ہے، جیسا کہ عام طور پر لغت کسی بھی لفظ کا لغوی معنی اور کسی بھی لفظ کا اصطلاحی معنی، تو اصطلاح میں قرآنی آیات جگہ جگہ مساجد میں، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارے ملک میں یا اہل عرب میں، دنیا میں جہاں بھی مسلمان مساجد موجود ہیں، وہاں پر خطاطی کا یہی سٹائل فالو کیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ سٹائل ایز اٹ از اگر ہم اپنے کپڑوں کے پرنٹ پر لینے آئیں گے تو یقیناً وہ باڈی کے اس حصے تک جہاں تک ناپاکی نہیں ہے، اور یا جہاں تک ہمارا سطر ہے، تو سطر سے نیچے یقیناً وہ چیز ناپاکی کی طرف جانا اور بے ادبی اور بد اخلاقی کی طرف جائے گا۔ ہم اس کو اخلاق اور تقدس کی جو زینت کے خلاف سمجھتے ہیں، لہٰذا اگر آپ اس میں کچھ چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم جدت کی طرف جا رہے ہیں تو جانا چاہیے، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اس فونٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو عام پبلکلی تو اس فونٹ کو یہی سمجھا جاتا ہے، اصطلاح میں جو مشہور ہے کہ قرآنک فونٹ ہے۔ ہاں ویسے عربی لکھی ہو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، وہ عربی لکھی ہوتی ہے، مختلف پروڈکٹس میں لکھتے ہیں عربی، لیکن وہ باقاعدہ طور پر وہ عربی اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے قرآن مجید کی خطاطی ہوتی ہے، جیسے خاص طور پر مساجد کی خطاطی جو خط ثلث میں لکھی جاتی ہے۔ ہاں کبھی کبھار اگر آپ اس کو جسم کے جسٹ اوپر والے حصے میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹ ایک فیشن کے طور پر کوئی ایسا فونٹ بنا لیا جائے، آدھا حرف لکھ لیا، اس کے اعراب لکھ لیے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس خاتون نے جو لباس پہنا تھا اس پر وہ واضح کچھ ایسا، حالانکہ اس میں زیادہ الفاظ نہیں ہے، زیادہ تر وہ ہے لام واؤ تے کے ساتھ حلوہ ٹائپ کچھ لکھا ہوا تھا اور بار بار اسی کی ریپیٹیشن تھی، لیکن وہ لگ یوں رہا تھا، کمبینیشن ایک سیکوینس ایسا تھا جیسے وہ قرآن کی خط آتی ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی معاملے کو پہلے سمجھ لینا چاہیے اور تصویر کے دونوں رخ کا جائزہ لینا چاہیے۔ اپنا بہت سا یاد رکھیے، تو ہم یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔